الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم الشہر شہر رمضان۔ محترم ناظرین، آج کی جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ رمضان کے تعلق سے ہے۔ اس سے قبل میں نے اپنا ایک آڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا تھا، جس کا کچھ حصہ ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا، جس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ جو ایام 20 کے روزے ہیں وہ کیا ہیں، ایام 20 ہے کیا۔ یہ بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ایام 20 کیا ہے کہ ہر مہینے کی جو قمری مہینہ ہے اس کی 13، 14 اور 15 کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر یہ مسلسل ان کی زندگی کے اندر ایسا ہوتا رہا کہ آپ نے روزے کو مسلسل رکھا پوری زندگی، 13، 14 اور 15۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس آڈیو کے اندر یہ گفتگو میری رہ گئی تھی، اور وہ آڈیو وہ ہے جو اس سے قبل میں نے اپلوڈ کیا تھا، جس میں رمضان کی را اور اس کی میم اور اس کی ذات اور اس کی جو الف اور اس کی جو نون ہے، یعنی رمضان کے ایک ایک لیٹرز اور ایک ایک حرف کی کیا خصوصیت ہے، بقول سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جنت سے جب ان کی بھول کے اوپر اس دنیا کے اندر اتارا، تو وہ مقام تھا، علماء نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا جو ایک علاقہ ہے سراندیپ، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو وہاں اتارا گیا، اور آپ کی شریک سفر، شریک حیات حضرت حوا علیہ السلام کو پروردگار عالم نے عرب کی سرزمین جدہ کے اندر اتارا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک پریشانی تو یہ تھی کہ جنت سے نکالے گئے ہیں، شیطان نے ورغلایا، بھول ہو گئی، تو جنت کی جو نعمتیں تھیں، جنت کے جو کمالات تھے، جنت کا جو حسن تھا، اور جنت کے اندر حضرت آدم کی جو جوانی تھی، اور جنت کے اندر حضرت آدم کے چہرے کا جو نور تھا، اور حضرت آدم کے چہرے کی جو چمک دمک اور رونق تھی، وہ ماند پڑ گئی تھی، وہ پھیکی پڑ گئی تھی۔ تو حضرت آدم کو ایک قلق تو یہ تھا کہ اپنے جنت کے کمالات کے چھن جانے کا غم تھا، دوسرے جنت سے نکل جانے کا غم تھا، تیسرے یہ بھول ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت شاید ناراض ہیں، یہ قلق اور افسوس ان کو ستا رہا تھا، اور چوتھے یہ کہ آپ کی شریک حیات اتنی دور، یعنی یہ سراندیپ کے اندر ہیں اور حضرت حوا کہاں جدہ کے اندر ہیں، تو یہ جو بڑا فاصلہ تھا، یہ غم بھی ان کو کھائے جا رہا تھا۔ آخر کار مدت مدید کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جدہ پہنچتے ہیں، اور وہاں جو میدان عرفات ہے، میدان عرفات کے اندر ایک پہاڑی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جبل نور، بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ تو جبل نور کے اوپر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد حضرت آدم مسلسل روتے رہے، مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے، اور کہا کہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ
تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ قرآن مجید نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم کو پروردگار عالم نے چند کلمات سکھلا دیے جس کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، اور پھر إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت ہی رحمان ہے، بہت ہی رحیم ہے وہ اپنے بندے کے اوپر۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ او میرے پروردگار ہم نے یقیناً اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، تو ہم پہ رحم کرم کا معاملہ نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، تو یقیناً ہم بہت ہی نقصان اور خسارے کے اندر جو ہے مبتلا ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم نے ایک دن اپنے چہرے کو آئینے کے اندر دیکھا، اور اگر اس وقت آئینہ موجود نہیں تھا تو شاید کہ آپ نے پانی میں اپنے چہرے کو دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے، رونے لگے۔ وجہ کیا تھی کہ جو جنت کا حسن تھا حضرت آدم کا وہ چھن چکا تھا۔ جو جنت کے اندر حضرت آدم کے چہرے کی جو روشنی تھی، جو چمک اور دمک تھی، وہ جا چکی تھی۔ جنتی کمالات جتنے تھے وہ حضرت آدم سے چھینے جا چکے تھے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، او میرے پروردگار، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو جنت کے جو کمالات تھے جو تو نے مجھے عطا کیے تھے، جو میرے چہرے کی رونق تھی، جو میرے چہرے کی چمک دمک تھی، جو میرے چہرے کی نورانیت تھی، او میرے پروردگار، وہ تمام کے تمام جنتی کمالات جو میرے اندر تھے پھر سے تو مجھے لوٹا دے، واپس کر دے، عطا کر دے، تاکہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں اور تیرا زندگی بھر احسان مند رہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ او آدم، اگر تو پھر سے اپنے چہرے کا کمال چاہتا ہے، اپنے چہرے کی رونق کو واپس لانا چاہتا ہے، اگر تو جنتی حسن کو واپس لینا چاہتا ہے، تو ایک ہی کام کرنا ہے اس کے لیے کہ 13، 14 اور 15 قمری مہینے کا روزہ رکھو، تمہارے یہ جنتی کمالات اور جنتی جو حسن ہیں وہ تمام کے تمام اس روزے کی برکت سے واپس آ جائیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اتفاق سے وہ چاندنی رات تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے پانی کے اندر یا آئینے کے اندر اپنے چہرے کو دیکھا تو دیکھا کہ واقعی ایک روزے کی برکت سے میرے چہرے کی نورانیت کے اندر اور میرے چہرے کی چمک اور دمک کے اندر کافی اضافہ ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے 14 تاریخ کا روزہ رکھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے روزہ کی تکمیل کے بعد اپنے چہرے کو آئینے کے اندر دیکھا یا پانی کے اندر دیکھا، تو اب یہ تھا کہ وہ جنتی حسن اور جنتی کمالات کے اندر مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لوٹا رہے تھے ان کو، حسن و کمال کو، جمال کو۔ جب 15ویں تاریخ آئی اور آپ نے 15ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھ لیا، اور اس کے بعد جب آپ نے پھر جو ہے روزے کی تکمیل کے بعد اپنے چہرے کو آئینے کے اندر یا پانی کے اندر دیکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کا وہ حسن، وہ کمال، وہ جنتی رونق جو آپ کے چہرے پہ تھی، وہ تمام کے تمام جو ہے حسن، وہ تمام کے تمام کمالات، وہ تمام کے تمام رونق جو آپ کے چہرے پہ تھی، وہ پھر سے واپس لوٹ آئی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بطور شکرانہ کے 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ آپ نے زندگی بھر مسلسل رکھا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنتی حسن کے چھن جانے کے بعد اللہ کی طرف سے دوبارہ جو ان کو انعامات واپس مل گئے،
اس کے شکریہ کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام نے پوری زندگی 13, 14 اور 15 روزہ رکھنے کا معمول بنا لیا. خود نبی آخر الزمان مدینہ کے تاجدار فخر موجودات سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قمری مہینے کی 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے. یہ آپ کا بھی معمول تھا. انہی 3 تواریخ کو 13, 14 اور 15 قمری مہینے کی تاریخ کو ایام 20 کہتے ہیں. یوم ایام یہ پلورل فارم ہے اور 20 یہ بھی پلورل فارم ہے. 20 کا مطلب آتا ہے روشنی کے, ایام ڈیز مطلب روشن دن. وجہ کیا تھی کہ 13, 14, 15 یہ ایسی تاریخیں ہیں ہر مہینے کی کہ ان تاریخوں کے اندر چاند اپنے شباب پہ ہوتا ہے. چاند اپنی پوری رعنائی اور روشنی کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ ساری دنیا کو منور کرتا رہتا ہے. تو دن کے اندر سورج کی روشنی دنیا کو منور کرتی ہے اور رات کے اندر یہ چاند اپنے شباب پہ ہوتا ہے 13, 14 اور 15 کو, تو یہ ساری دنیا کو منور کرتا رہتا ہے. تو دن بھی روشن اور رات بھی روشن, ان دونوں روشنی کی وجہ سے بیک وقت ان کا نام رکھ دیا گیا ایام 20. اور وہ جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے, عام حالات میں ہم چاند کو القمر کہتے ہیں. قرآن کے اندر سورہ قمر بھی موجود ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قمر کا لفظ ہے قرآن کے اندر. لیکن جب 14ویں رات کے چاند کی بات آتی ہے تو عربی کے اندر اس کو البدر کہتے ہیں, یعنی فل مون, 14ویں رات کا چاند. اور آپ نے وہ مشہور نعت بھی سنی ہوگی, بہت فیمس ہے کہ جب نبی آخر الزمان مکے سے مائگریٹ ہو کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی ینگ گرلز اینڈ بوائز نے نبی آخر الزمان کا جو ویلکم کیا تھا وہ ثنیات الوداع کے پاس, وہ ماؤنٹینس آف فیئرویل کے پاس, جو مدینہ کے باہر ایک مقام تھا جہاں پہ لوگ اپنے مہمانوں کو سی آف کرتے تھے, ان کا ویلکم کرتے تھے. جب نبی آخر الزمان تشریف لائے تو اسی گھاٹی سے, اسی کیو سے, اسی پہاڑی سے تشریف لائے تھے. یہ تمام کے تمام بچے اور بچیاں نبی آخر الزمان کے استقبال کے لیے, ویلکم کرنے کے لیے وہاں گئے تھے. اور انہوں نے جو نعت پڑھی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر, وہ کچھ اس طرح تھی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینۃ مرحبا یا خیر داعی. کہ فل مون ہیز arisen upon us. یہ کون ہے فل مون؟ طلع البدر علینا, یہ بدر ہے, 14ویں رات کا چاند ہے. گویا کہ اس لائن کے اندر, اس پوئم کے اندر نبی آخر الزمان کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی گئی. اسی لیے کسی اردو کے شاعر نے خوب کہا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کیا ایسا دوسرا آئینہ, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کیا ایسا دوسرا آئینہ, نہ کسی کی بزم خیال میں نہ نگاہ آئینہ ساز میں. سو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, full moon has arisen upon us from the mountains of farewell. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, thanksgiving has become compulsory upon us from the mountains of farewell. ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع, O the one who has been sent amongst us, you have come with the matter which has to be obeyed. جئت شرفت المدینۃ, you have come and honored to Medina. Marhaba ya khayra da'in, best of the caller, welcome to you, O best of the callers. تو اس پوری پوئٹری کے اندر نبی آخر الزمان کو قمر سے نہیں بلکہ بدر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ چونکہ اب تک مدینہ والے اندھیرے کے اندر ہاتھ پاؤں مار رہے تھے, کوئی قانون نہیں تھا, کوئی شریعت نہیں تھی, قرآن نہیں آیا تھا ان کے پاس, نبی آخر الزمان کی ذات نہیں تھی. تو نبی آخر الزمان تشریف لائے قرآن لے کر کے, جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. نبی آخر الزمان کی برکت اور قرآن کی برکت سے سارا مدینہ منور ہو گیا, اور آپ کے آنے کی وجہ سے مدینہ کو بہت زیادہ عزت ملی اور آنر ملی مدینہ کو. تو کہا کہ جئت شرفت المدینۃ مرحبا یا خیر داعی.
تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، جو 13ویں کا چاند ہوتا ہے اور جو 15ویں کا چاند ہوتا ہے، ان دنوں کے اندر چاند اپنے شباب پہ ہوتا ہے اور اس کو البدر سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ ایام 20 کے روزے رکھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے، کیونکہ رات بھی منور، چونکہ بدر ہے وہاں فل مون ہے، اور دن بھی منور، تو بہرکیف روزہ رکھنے کی برکت کی وجہ سے، ایام 20 کے روزے 3 دن رکھنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کا حسن دوبارہ واپس لوٹا دیا، جنت کے سارے کمالات حضرت آدم کو دوبارہ واپس لوٹا دیے گئے۔ اگر امت محمدیہ کو جہاں بطور انعام کے یہ 1 مہینے کے روزے پروردگار عالم نے فرض کیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان کے روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ دیگر امتوں کے اوپر بھی، پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ نکتہ یہ ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ جب 3 دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے سیدنا آدم کا جنتی حسن کھویا ہوا، چھینا ہوا، پروردگار عالم نے واپس لوٹا دیا۔ اے امت مسلمہ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا وقار بھی پھر سے واپس لوٹ آئے، ہمارے کمالات پھر سے واپس لوٹ آئے، نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو پھر سے واپس لوٹا دیں، دنیا کی امامت، سیادت، قیادت پھر سے لوٹا دیں، تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اور تقوی کب پیدا ہوگا؟ جبکہ ہم روزے کے صحیح احکامات کے اوپر عمل کریں، روزہ کو جو رکھنے کا حق ہے، روزے کے حقوق کی ہم ادائیگی کریں۔ تو بزرگ دوستو، اپنے کمالات کو، اللہ کے انعامات کو اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت و قوت کو دوبارہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہے رمضان المقدس کے پورے مہینے کے روزے رکھیں، اور روزہ رکھنے کا جیسا اللہ نے حکم دیا ہے روزے کے تمام حقوق کو ادا کریں۔ وہ پروردگار عالم جو حضرت آدم کے جنت کے کمالات کو واپس لوٹا سکتا ہے، 13، 14، 15 روزے رکھنے کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ پروردگار عالم مسلمانوں کے 1 مہینہ روزے رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے جو کمالات اور مسلمانوں کی جو نعمتیں اللہ نے چھین لیا ہے، اور آج مسلمان ساری دنیا کے اندر حیران پریشان ہیں اور ذلت و منقبت کے شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت کی وجہ سے کوئی یہ بعید بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھی حسن و کمالات کو اور ہماری بھی نعمتوں کو جو اللہ نے چھین لی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے واپس لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان المقدس کے پورے مہینے روزے رکھنے اور اس کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔